سر کو کٹا کے دین پہ، سر کو کٹا کے دین پہ، بن کر بلا میں کر دیا ہے تو نے دین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ خالق تیرا ممنون ہے، خالق تیرا ممنون ہے، اے مرتضیٰ ہے فاطمہ کے نور ہے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ یوسف زہرا وارث اعلیٰ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الواقین علی سیدۃ نساء العالمین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم الملعونین یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات۔ سامعین گرامی قدر، سورہ مبارکہ کوثر کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا، من کانت قراءتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من الحوض الکوثر یوم القیامہ۔ چھٹے ایمان کا اشعار ہے، جو بندہ اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ سورہ مبارکہ کوثر کے متعلق ایک اور روایت ہے کہ جو بندہ شب جمعہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 100 مرتبہ سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کر کے سو جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت عالم خواب میں اسے اپنے محبوب کی زیارت کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عالم خواب میں اسے نصیب۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا میں آقا کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب۔
سورہ مبارکہ کوثر قرآن پاک کا سب سے مختصر سورہ ہے۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ خدا رب العالمین نے سرکار دو عالم کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے وطن اطہر سے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے۔ وہ دونوں بیٹے جب بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، سرکار کا بیٹا کوئی نہ رہا، سرکار دو عالم مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو عاص بن وائل ملعون نے عاص بن وائل السہمی سرکار کو دیکھا تو کہنے لگا جعل ابتر، کہ ابتر آیا ہے، مقتول نسل آیا ہے، بے عقب۔ آسان ترین ترجمہ یعنی بے اولاد آیا، بے اولادی کا تانا دیا۔ سرکار نے جب یہ تانا سنا تو رنجیدہ خاطر ہوئے، دل کو ٹھیس پہنچی، تکلیف پہنچی۔ خداوند عالم نے اپنے محبوب کو جب رنجیدہ خاطر دیکھا تو اپنے محبوب کی تسلی اور تشفی کے لیے سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا۔ اس سورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نوید ہے اور دشمنان رسول اور بالخصوص عاص بن وائل ملعون کے لیے وعید ہے۔ مومنین کرام، سارا قرآن معجزہ ہے، لیکن سورہ مبارکہ کوثر معجزہ در معجزہ ہے، اور اس سورہ کے اعجاز کی کئی جہات ہیں۔ پہلی جہت تو یہی ہے کہ خداوند عالم نے اپنی عظیم ترین عطا کا تذکرہ مختصر ترین صورت میں کیا ہے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ایک استثنائی سورہ ہے، مفہوم و معنی کے اعتبار سے بھی اور لفظوں کے اعتبار سے بھی۔ بسم اللہ کے بعد 3 آیات ہیں اور ان 3 آیات میں ٹوٹل 10 لفظ ہیں، اور ان 10 لفظوں میں سے 6 لفظ ایسے ہیں جن کا پورے قرآن میں دوبارہ تکرار نہیں ہوا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کوثر کے ساتھ خاص جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اعطیناک۔ یہ اعطیناک پورے قرآن میں ایک ہی بار ہے۔ میں عرض کروں، ایک جگہ پہ میں نے یہ جب جملہ کہا تو ایک ہمارے مولانا صاحب عزیز طالب علم تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی قرآن میں 2 بار آیا ہے۔ میں نے کہا نہیں ایک ہی بار آیا ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے دوسرا؟ تو انہوں نے پھر آیت پڑھی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ یا اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی دی ہے اور قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ تو دوستو وہ الگ ہے، وہ ہے آتیناک، الف کے اوپر کھڑی الف، پھر تے، پھر یہ، پھر نون، پھر الف آتینا، اور یہ کیا ہے؟ الف ہے، پھر عین ہے، پھر توئے ہے، تا، پھر یا، پھر نون، پھر الف۔ وہ جو عربی گرامر کی روس ہے، علم صرف کی روس ہے، اس کے جو اصلی حروف ہیں مادہ، منبع، وہ حمزہ تے یہ ہے، اور یہ جو اعطیناک ہے اس کے جو اصلی حروف ہیں وہ عین توئے یہ ہے، تو وہ الگ ہے۔ یہ اعطیناک کا ایک ہی بار آیا ہے۔ ہماری اردو زبان ایک چھوٹی زبان ہے، عربی بہت وسیع زبان ہے، عربی کے مقابلے میں اردو بہت چھوٹی ہے۔ ہمارے پاس میں عربی کے ہر لفظ کے لیے الگ معنی نہیں ہے۔ ہم آتینا کا معنی دینا کرتے ہیں، آتینا کا معنی بھی تقریباً عطا کرنا یا دینا ہی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ لغت کی طرف رجوع فرمائیں، آتینا کا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں آپ کسی کو کوئی شے دیتے ہیں لیکن آپ کا حق ملکیت محفوظ رہتا ہے، یعنی جب وہ چیز واپس لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اعطینا کا وہاں استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی کو کوئی شے عطا کرتے ہیں تو پھر اس کو مالک بنا دیتے ہیں۔
کوثر کا آپ کو مالک اور وارث بنا، اب یہ کوثر آپ کا، توجہ ہو گیا ذرا؟ سرکار کی حدیث بھی ہے کہ اللہ نے 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا مالک وارث مجھے بنایا ہے، لیکن میرا بھائی علی ان میں شریک ہے میرے ساتھ۔ جنت و دوزخ کا مالک میں ہوں، تقسیم کرنے والا علی ہے، لواء الحمد میرا ہے، اٹھانے والا علی ہے، حوض کوثر کا مالک میں ہوں، پلانے والا علی ہے۔ تو 6 لفظ ہیں جن کا دوبارہ تکرار نہیں ہوا، ایک ہے آقا ناقہ، دوسرا الکوثر، یہ بھی پورے قرآن میں ایک بات ہے، فصل ہے تیسرا لفظ، یہ بھی پورے قرآن میں ایک ہی بات ہے، ونحر آپ قربانی کریں، یہ بھی پورے قرآن میں ایک بار ہے، شان آقا یہ بھی پورے قرآن میں ایک بار ہے، اور الابتر یہ بھی پورے قرآن میں ایک ہی بار ہے، یعنی سورت کے لفظ بھی استثناء ہے۔ اور تیسری چیز دیکھیے کہ ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے 5 بار اپنے محبوب کو مخاطب ٹھہرایا ہے۔ اللہ رب العزت کی اپنے محبوب پر کتنی خاص عنایت ہے کہ 3 آیات میں 5 بار اپنے محبوب کو خطاب۔ پہلا اعطیناک، کاف خطاب کی ضمیر ہے، ہم نے آپ کو عطا کیا، یہ پہلا خطاب۔ فصلی صیغہ امر حاضر کا ہے، امر کا مخاطب کا صیغہ ہے، آپ نماز ادا کریں، وہ خطاب ہوا۔ تیسرا لرب کا کاف پھر خطاب کی ضمیر ہے، آپ نماز ادا کریں اور اپنے رب کے لیے ادا کریں، 3 خطاب ہو گئے۔ چوتھا ونحر، پھر ہمارے حاضر کا صیغہ ہے مخاطب کا، آپ قربانی کریں، 4 خطاب ہو گئے۔ اور 5واں شان آقا جو 13 دشمن ہے، یہ 5 بار اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مخاطب ٹھہرایا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو سامعین گرامی، آج اس سورہ مبارکہ کوثر کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے اس ناقص فہم کے مطابق، اور جو کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے وہ چاہوں گا کہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک صلوات سارے حضرات۔ انا اعطیناک الکوثر، پورے قرآن پاک میں 4 صورتیں، اب گھبرا تو نہیں لازم۔ اگر یہ پورا کر لیں آگے آ جائیں تو مہربانی ہوگی، اچھا ایک ماحول بن جائے گا۔ صلوات سارے پڑھ لیں۔ پورے قرآن پاک میں 4 صورتیں ہیں جن کا آغاز لفظ انا سے ہوا ہے۔ انا جو متکلم کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہم، بتحقیق ہم۔ ایک ہے سورہ مبارکہ نوح، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجنے والے ہم۔ دوسری سورہ مبارکہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب کی کھلی فتح کامیابی آپ کو عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔
تیسری سورہ مبارکہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کتاب ہدایت کو شب قدر میں نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، وہ آپ کو کوثر عطا کرنے والے۔ تو یہ جو اللہ پاک اپنی ذات کے لیے جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہیں، وہ وحدہ لا شریک، لا مثل لہ، لا مثال لہ، لا شبہ لہ، لا شبیہ لہ، لا ند لہ، لا ضد لہ، لا شریک لہ۔ اصل میں اللہ پاک نے یہ چار عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہماری اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ مقام فخر میں پروردگار اپنی ذات کے لیے پھر جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ یہ کام کرنے والے ہم ہیں، نوح کو رسول بنا کے بھیجنے والے بھی ہم ہیں، محبوب آپ کو فتح مبین عطا کرنے والے بھی ہم ہیں، اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، کوثر عطا کرنے والے بھی ہم ہیں۔ کوثر کیا ہے؟ سامعین گرامی، کوثر عربی گرامر کی روح سے یہ کوثر لفظ جو ہے یہ کثرت سے نکلا ہے، فوعل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، فوعل کوثر۔ اس کا معنی ہے خیر کثیر، خیر تھوڑا خیر نہیں، کثیر ہے۔ شیعہ سنی مفسرین نے 36 معنی ذکر کیے ہیں کوثر کے۔ کوثر کا معنی دین اسلام کیا گیا، کوثر کا معنی وحی اور قرآن کیا گیا، کوثر کا معنی کلمہ طیبہ کیا گیا، کوثر کا معنی علم کثیر کیا گیا، کوثر کا معنی اخلاق عظیم کیا گیا، کوثر کا معنی مقام شفاعت کیا گیا، کوثر کا معنی اصحاب کثیر، کوثر کا معنی اولاد کثیر، کوثر کا معنی امت کثیرہ، کوثر کا معنی حوض کوثر، کوثر کا معنی نعمات جنت وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو 36 معنی مفسرین نے ذکر کی در حقیقت معانی نہیں ہیں، یہ اس کوثر کے مصادیق ہیں۔ یہ لفظ کوثر کے مصادیق ہیں۔ دوستو، جب آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرماتے ہیں تو آل محمد علیہ السلام نے اہل بیت رسول نے کوثر کا مصداق بارز، مصداق اتم، مصداق اکمل وجود مبارکہ جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ سب سے واضح اور سب سے روشن اور سب سے اکمل اعلیٰ تر مصداق ہے کوثر کا، وہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اور مفسرین نے لکھا، صاحب تفسیر المیزان نے بھی لکھا کہ اگر کوثر سے مراد سیدہ طاہرہ کا وجود نہ لیا جائے تو پھر پہلی آیت کا تیسری آیت سے کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ پہلی آیت کا ان شانیہ کا ہوا الابتر سے کوئی ربط اور ارتباط نہیں بنتا، لہذا کوثر سے مراد سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا وجود بھی ہے۔ ہم باقی معنی کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن سب سے واضح ترین جو معنی ہے مصداق ہے وہ سیدہ طاہرہ کی ذات ہے۔ اور اسی لیے کسی وہ شاعر نے خوبصورت دو مصرے بھی کہے تھے کہ کبھی کوثر کا صورت ہو، کبھی تطہیر کی آیت، کبھی کوثر کا صورت ہو، کبھی تطہیر کی آیت، زبان کبریائی میں ثنا زہرا نے پائی۔ محبوب، ہم نے آپ کو سیدہ جیسی دختر عطا فرمائی اور
سیدہ کی شکل میں اولاد کثیر عطا فرمائے۔ مفسرین سنت، آپ نے بطفیل مجالس ہزاروں بار اس کا نام سنا ہے، تفسیر کبیر، صاحب تفسیر کبیر اپنی تفسیر کبیر میں سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سورت دلیل ہے کہ پوری دنیا میں کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا جتنا رسول اللہ کا خاندان تھا۔ یہ آیت دلیل ہے، کوئی خاندان اتنا نہیں پھلا پھولا جتنا رسول اللہ کا خاندان پھلا پھولا۔ اور سنیے آگے جا کے لکھتا ہے کہ کتنے سادات قتل کیے گئے، کتنے ذریت رسول کو قتل کیا گیا، سادات کے خون سے گارے بنائے گئے، زندہ دیواروں میں چنوائے گئے، کتنے سادات زندانوں میں مر گئے۔ کثرت سے سادات قتل ہو جانے کے بعد بھی صاحب تفسیر کبیر لکھتا کیسے کیسے سادات دنیا میں آئے، محمد باقر جیسے، جعفر صادق جیسے، علی رضا جیسے، نفس زکیہ جیسے، کثرت سے سادات قتل ہو جانے کے بعد بھی آج برہ عرض پر کوئی خطہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو جہاں نسل رسول آباد ہے، جہاں ذریت رسول۔ کیوں یہ وعدہ ہے رب کا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہو ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی۔ آیت اللہ آصف محسنی افغانستان کے تھے کابل کے، جنہوں نے کابل میں حوزہ علمیہ کی بنیاد بھی رکھی، پاکستان میں بھی کافی عرصہ وہ رہے تھے، اسلام آباد میں۔ ان کا خطاب ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، میں سن رہا تھا، تو بڑی محقق شخصیت ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا، واقعہ کربلا کے بعد اولاد سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا میں سے صرف 3 مرد بچے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور سید حسن مصنع علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے، جہاد کربلا میں شریک تھے اور انتہائی زخمی ہو گئے تھے۔ 11 محرم کو جب شہیدان کربلا کے سر کاٹے جا رہے تھے تو اس وقت سید حسن مصنع کی سانسیں ابھی چل رہی تھی، رما کی جان باقی تھی۔ جناب حسن مصنع کے جو ننہالی خاندان کے لوگ تھے پھر وہ مانے ہوئے اور ابن سعد سے کہا ہم تجھے حسن مصنع کا سر نہیں کاٹنے دیں۔ انہیں پھر اسی زخمی حالت میں کوفہ لے جایا گیا، ان کے زخم سیے گئے، مرہم پٹی کی گئی اور جانور ہو گئے، جن سے پھر امام حسن علیہ السلام کی اولاد چلے گی۔ توجہ کرنا، تو فرما رہے تھے کہ واقعہ کربلا جب رونما ہوا تو بنی امیہ کے صرف مرد 12,000 موجود تھے۔ کتنے؟ بنی امیہ کے مرد 12,000 موجود تھے، اور سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی اولاد میں سے صرف 3 فرد تھے مردوں میں سے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جس خاندان کے 12,000 مرد تھے ان کا نام و نشان کائنات میں نہیں، جس سیدہ کی اولاد سے 3 فرد بچے تھے، کائنات کے چپے چپے پر رسول رسول یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ محبوب ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی، سیدہ کی صورت میں اولاد کثیر۔ مومنین کرام، یہ سورہ مبارکہ کوثر، اس میں ہمارے لیے کچھ پیغامات ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے، سورہ کوثر ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ نعمت اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لے کے آتی ہے۔ نعمت اللہ کو جب عطا کرتا ہے تو نعمت اپنے ساتھ ایک ذمہ داری لے کے آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس منعم حقیقی کا شکریہ ادا کرو جس رب نے یہ نعمت عطا کی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اللہ پاک فرماتا ہے نا اگر شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا اور اضافہ کر دوں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرمایا لا ينقطع المزید من اللہ حتی ينقطع الشکر من العباد۔ آقا کا فرمان ہے اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافے کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک بندوں کی طرف سے شکر ختم نہ ہو جائے۔ تو شکر کرتے رہو گے اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ یہ چیز ضروری ہے حتیٰ ذات رسالت کے لیے، رسول اللہ کے لیے بھی۔ نعمت پر شکریہ ادا کرنا، خداوند عالم نے اپنے محبوب سے بھی اس بات کا تقاضا کیا۔ محبوب ہم نے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جیسی بیٹی عطا کی، میری اس عظیم عطا پر اب میرا شکریہ بھی ادا کر۔ اور شکریہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ اللہ کے ناراض نہ ہوئیے گا۔ جوان کی شادی ہوگی، 10-15 سال اولاد نہیں ہوئی، 10-15 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا، اب سارے کنجر گلوکار اکٹھے کر لیے، ہاں جی دن رات اب وہ جناب موسیقی چل رہی ہے اور ناچ گانا ہو رہا ہے، کیا جی بیٹے کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ ہماری فکر کی پستی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب کو ہم اپنی خوشی سمجھیں۔ جو عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، محمد والے محمد کی ناراضگی کا سبب ہے، اسے ہم اپنی خوشی سمجھیں۔ اور سورہ مبارکہ کوثر سے پوچھو کہ وہ شکریہ نعمت کیا ہے۔ اللہ پاک نے طریقہ بھی بتایا اور شکریہ نعمت بھی بتایا کیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ ہم نے کوثر عطا کیا، محبوب اب اپنے رب کے لیے نماز ادا کر۔ خداوند عالم نے شکرانہ نعمت میں مانگا تو نماز کو مانگا، نماز کا تقاضا کیا۔ سارے نمازی لوگ بیٹھے ہو، آپ نے نماز کی فضیلت پر متعدد آیات سن رکھی ہیں، متعدد احادیث سن رکھی ہیں۔ میں کہتا ہوں نماز کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، کتنی عظیم ہے نماز جو سیدہ طاہرہ کے وجود کا شکرانہ قرار پایا۔ کتنی عظیم ہے نماز۔ رب نے اپنے محبوب سے مانگا تو نماز کو مانگا، نماز اللہ فصل لربک، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنی، اللہ کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے لیے پڑھو۔ توجہ ہو گئی؟ اچھا نماز ادا کر، یہ تو معنی ہے صلے کا، اور آیت میں کیا ہے؟ فصل۔ یہ جو فا ہے نا عربی گرامر کی روح سے اس کو کہتے ہیں، یہ فا تسریع کے لیے آتا ہے، سرعت کے لیے، اس کا معنی کرتے ہیں فوراً، جی جلدی، تیزی کے ساتھ۔ یہ وہی فا ہے جو رسول اللہ نے حدیث غدیر میں استعمال کی ہے، من کنت مولاہ فہذا۔ یہ وہی فا ہے جو حدیث غدیر میں ہے، جس کا میں مولا میرے بعد فوراً، میرے بعد بلا فاصل اس کا جوان سارے آپ جانتے ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس ماہ سفر میں چند ناسمی اکٹھے ہوئے تھے وہاں کراچی میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل والے اذان بند کروائیں گے۔ کہتے ہیں یہ تبرہ کرتے شیعہ، چلو اپنی جہالت کا علاج کرو۔ ان لفظوں میں کس لفظ کا معنی گالی ہے، یہ کس لفظ کا معنی تھا؟ اور یہ سب علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ۔ او بھائی جان اپنی جہالت کا علاج کرو، جاؤ اپنے علماء سے پوچھو۔ یہ بلا فاصل ہم جو کہتے ہیں یہ اسی فا کا ترجمہ ہے جو رسول اللہ نے حدیث غدیر میں استعمال کی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا میرے بعد فوراً اس کا علی مولا۔ چوتھے نمبر پر علی مولا نہیں، اب تم بھلا
हमको ने हुक्म गदीरी भुला दिया, फिर गए रसूल से पैमान बांध कर। अल्लाह की सरजमीन उन्हें देती नहीं पनाह, फिरते हैं शहर शहर सामान बांध कर। अब तो उन सामान बांध कर फिरने वालों पर उनके बाप ने भी पाबंदी लगा। तो आपने दो मिसरे मुझसे भी सुने। कहा कि खुम्पे अली का हाथ जिन्होंने भुला दिया, खुम्पे अली का हाथ जिन्होंने भुला दिया, शामिल है उनका हाथ भी कत्ल हुसैन। सलावत पढ़ो मोहम्मद कौसर, हमने कौसर अदा किया। फसल रब्बिक, महबूब देर न कर, फौरन अपने रब के लिए नमाज, फौरन अपने रब के लिए नमाज। खुदावंद आलम ने सूरह वज़्ज़ुहा में अपने महबूब से एक वादा किया था, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें वो शय अता करेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो वो वादा जो रब ने सूरह वज़्ज़ुहा में किया था, उसको सूरह कौसर में पूरा कर दिया। इन्ना अतैनाका मैं आपको कौसर। उन्होंने कराम माशाअल्लाह जवान नौजवान काफ़ी लुत्फ़ लेना। छोटी सूरतों में एक सूरह तकासुर भी है कुरान। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून।